Education is the process of expediting learning, acquiring knowledge, values, and virtues. It contributes to the development of better people around the globe. It is more of an enduring method in which the people gain information, skills, and ethics. یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن کی اور اس کے پرپس کی کہ ایجوکیشن کیوں حاصل کی جاتی ہے. جہاں تک اسلام کا نقطہ نظر ہے اور اسلام کا فلسفہ تعلیم ہے اور جدید مادی یا مغربی فلسفہ تعلیم ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت مغربی فلسفہ تعلیم ہے اس میں اگر پازیٹیویٹیز کو لے لیا جائے تو وہ اسلام کے بالکل خلاف نہیں ہے اور بالکل عین اسلامی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بالکل جائز ہے. اگر اس میں غیر اخلاقی مواد کو اگر ہم نکال دیں یا اس مادیت پرستی کے رجحان کو جو انسان کے اندر سیلفشنس، سیلف سینٹرڈنس پیدا کرتی ہے یا اس کو اس طور پہ مٹیریلسٹک مائنڈ بناتی ہے کہ وہ ہر چیز پر اپنا حق سمجھے جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے حاصل کیا ہے اور اس کو شیئر نہ کرے. یہ جو بھی میں نے ایک کامن سی ڈیفینیشن پڑھی ایجوکیشن کے حوالے سے، اس میں اگر ذرا سا غور کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے حصول علم ہو، انفارمیشن ہو، ویلیوز، ایکوائرنگ نالج ہو، ورچیوز. ساتھ ساتھ ورچیوز جو ہیں کہ نیکی کیا ہے، یعنی لاجیکل پازیٹیوزم، منطقی اثباتیت، اس کے دلائل اور اس کو حاصل کرنا. اس کے ساتھ ساتھ اس میں مور آف این انڈیورنگ میتھڈ ان وچ پیپل گین انفارمیشن، اسکلس اینڈ ایتھکس، اخلاقیات. اس کو اگر ہم ذرا سا ڈی کوڈ کریں تو وہ تمام تر چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جو آج کے معاشرے کے لیے ازبا ضروری ہیں. اور پھر آپ اگر ایک نظر ہمارا اپنا جو نظام تعلیم بالخصوص پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھیں کیا ہے. میں ان پالیسیز کی بات نہیں کر رہا جو کتابوں کے اندر لکھی ہیں یا پاکستان کی ایجوکیشنل پالیسیز کی جو ان ریڈ اینڈ وائٹ کیا ہے، رائٹ، اور ان بلیک اینڈ وائٹ بکس میں کیا موجود ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا. جو پریکٹس ہو رہی ہے ہمارے یہاں ایجوکیشن اور جس طریقے سے ہمارے ہاں اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، کالجز اور یونیورسٹیز میں جو ہمارے ہاں ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اس کو اگر آپ زمانے کی کسوٹی پہ کسیں گے تو وہ بالکل کھوٹے سکے کی طرح سامنے آئے گی. یعنی ہم جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، پڑھا تو رہے نہیں ہیں بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کنڈر گارڈن سے اٹھا کے دیکھ لیں جس طریقے سے ہمارے یہاں پڑھایا جا رہا ہے، اسکولوں میں جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے، کالج یونیورسٹیز میں جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے، تو پڑھایا تو جا ہی نہیں رہا. بڑے بڑے سلیبس آپ کو ملیں گے، 8 9 سبجیکٹس آپ کو اسکول میں ملیں گے. چھوٹے بچوں کی جو ہے وہ بیک بون جو ہے وہ ٹوٹی جا رہی ہے بیک سے، لیکن علم نہیں ہے. علم کہیں نہیں ملے گا آپ کو. کتابوں کا بوجھ ہے بچوں کے اوپر اور تعلیم کی رغبت ان میں نہیں پیدا کی جا رہی. اور ٹیچر کا اصل مقصد جو سب سے بڑا ایک اس کا گول ہوتا ہے حاصل کرنے کے لیے، وہ اسٹوڈنٹ کے اندر وہ کرنٹ پیدا کر دے، وہ شوق اور ذوق کے بیج کو بو دے جس سے علم حاصل کرنے سے محبت ہو جائے اور علم حاصل کرنے کے طریقہ کار کو واضح کر دیا جائے اور ان کے ذہنوں میں، اذہان میں اس بات کو بٹھا دیا جائے کہ علم کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. یعنی ٹیچر از ایکول ٹو موٹیویٹر، یوں سمجھ لیں آپ کہ موٹیویٹ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ اساتذہ زیادہ تر وہ خود ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، وہ خود علم سے بہت دور ہوتے ہیں، وہ خود کتب بینی کی عادت سے محروم ہوتے ہیں. ان کے اپنے گھروں میں کوئی لائبریری موجود نہیں ہوتی اور کتابوں کا مطالعہ یا نئی کتابوں کا انٹروڈکشن کلاس میں وہ نہیں دے پاتے کیونکہ وہ بیچارے خود تعلیم سے محبت نہیں کرتے. میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں. پرفیکشنزم از ناٹ لیس دین آئسولیشنزم. میں 100% بات نہیں کر رہا، لیکن میجورٹی ہمارے یہاں جو ہے وہ اساتذہ جو ہیں وہ نوکری کرتے ہیں، وہ نوکر ہیں، وہ امپلائی ہیں
اور جب یہ پیشن جب نوکری بن جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے جن کا پیشن علم ہوتا ہے اور ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، اگر ان کا یہ پروفیشن بن جائے تو وہ تو اس میں بہت انوویٹیو ویز میں پڑھاتے بھی ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں نالج۔ لیکن جب یہ صرف نوکری رہے اور حصول دولت کا ایک ذریعہ رہے، جس طرح تمام لوگ جا کے نوکریاں کرتے ہیں آفیسز میں، تو اس طرح وہ بھی جاتے ہیں، بس نوکری کر کے آ جاتے ہیں۔ کتابوں کا رٹا لگوایا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور پیپر بھی یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ ہے ہی کچھ ایسا کہ واٹ ایور یو ہیو لرنڈ بائی ہارٹ جسٹ یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن ان دی ایگزامس، کہ آپ نے جو بیسٹ اچھا رٹا لگانے والا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ لکھ کے آ جاتا ہے، اس کی پرسنٹیج سب سے ہائی ہوتی ہے۔ اس کے اندر اسکلز ڈیولپمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر کریٹیوٹی کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے اوپر کنسیپچل ایجوکیشن جس کو آپ کہیں وہ نہیں ہے۔ سبجیکٹیو پیپر بنتے ہیں، کنسیپچل پیپر نہیں بنتے ہمارے یہاں، سبجیکٹیو بنتے ہیں زیادہ تر۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھا رٹا اگر لگا کر آئے ہیں اور چیزوں کو بہت اچھا یاد کر لیا اور آپ نے لکھ دیا ہے، تو اٹ مینس دیٹ یو آر ویری گڈ اسٹوڈنٹ اینڈ ایکسیلنٹ اسٹوڈنٹ اینڈ یو گین اتنے جی پی آپ کی آ گئی، اتنے وہ آ گئے۔ یہی حال ہمارا کم و بیش یونیورسٹیز میں بھی ہے اور کالجز میں بھی ہے۔ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کا بھی بہت برا حال ہے، وہ صرف فیسیں لیتے ہیں اور ڈگری دے دیتے ہیں، بچے کو کچھ نہیں آتا، اس کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوتی۔ کالجز میں بھی یہی حال ہے۔ یہ ایجوکیشن سسٹم کیا آپ کو دنیا میں سسٹین کر کے دکھائے گا یا آپ کی بقا کا ضامن بنے گا ایسا ایجوکیشن سسٹم؟ یعنی ہمارے پاکستان کا ایک جو نارمل اسٹوڈنٹ ہے اس کو تو آپ دنیا میں کہیں کمپیٹ ہی نہیں کروا سکتے۔ دنیا کی تو چھوڑے بات، وہ پاکستان کے اندر جب مارکیٹ میں جاتا ہے، پاکستان کے اندر جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں آتا۔ اس کے پاس ڈگری تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس نالج نہیں ہوتی، اس کی اپنی پرسنل پریزنٹیشن سکلز اس کو نہیں آتے، اس کو کمیونیکیشن سکلز نہیں آتے، اس کو پروفیشنل سکلز نہیں آتے، اور اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ انڈسٹری کو جن کی ضرورت ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ پرفیکشن از ناٹ لیس دین آئزولیشنزم۔ میں 100% کی بات نہیں کر رہا، لیکن میجورٹی ہمارے یہاں اور اسکولوں کا تو اللہ ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ 99% انتہائی برا حال ہے ہمارے یہاں، کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن جو ہے اسکولوں کے اندر نہ اساتذہ کو کچھ آتا ہے، نہ مینجمنٹ کو کچھ آتا ہے، نہ ایجوکیشن پالیسی بنانی آتی ہے، نہ اسٹوڈنٹ کی گرومنگ کرنا آتی ہے، نہ ان کی سائیکولوجیکل گرومنگ آتی ہے۔ حتیٰ کہ جو لیسٹ ایک کانسیپٹ آف ایجوکیشن میں شیئرنگ انفارمیشن جو ہے وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ کما حقہ جس طرح اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھی اچھی آکسفورڈ کی کتابیں رکھ لیتے ہیں، بڑی باہر کی کتابیں رکھ لیتے ہیں بہت سے اسکول والے، اور بیچارے پڑھانے والے ایسے ہوتے ہیں ان کی اپنی نالج بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں ہر معاشرے کے فیبرکس اور اس کی ویلیوز اور اس کی ایتھکس، اس کی ایتھیکل ویلیوز ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ کتنی جدید چیز پڑھائیں لیکن آپ کو فیبرکس آف سوسائٹی کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے آپ کس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں، کن ویلیوز کے پیروکار ہیں، اور اس سبجیکٹ کو کس حد تک کیسے آپ اسٹوڈنٹ کے سامنے پریزنٹ کریں گے، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کے لیول پر آ کر جو پڑھانا ہے۔ اگر یہ ٹیچر کو آتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے لیول پر آ کر پڑھا دے اس کو، تو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم میں آپ دیکھیں کہ کتابیں رٹوائے جا رہے ہیں، پیپرز لیے جا رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، اسکولوں کا اپنا برا حال ہے، بیچارے چلانے والوں کو خود ایجوکیشن سے محبت نہیں ہے۔ کسی اسکول میں آپ کو کوئی اچھی لائبریری ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے اندر اپ ڈیٹڈ سائنس کی بکس موجود ہوں، سائنس کے جو مجلے چھپتے ہیں وہ آتے ہوں، کرنٹ سائنس پڑھا۔ ہمارے سلیبس میں آؤٹ ڈیٹڈ سائنس پڑھائی جا رہی ہے، اور وہ مضامین جو ایک انسان کو انسان کی تربیت کے لیے، کیونکہ تعلیم اگر تربیت نہیں کرتی، تعلیم اگر انسان میں گرومنگ نہیں کرتی، تعلیم اگر آپ کو ایون کہ آپ کا روزگار کمانے میں مدد نہیں دیتی، تو وہ اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ یعنی وہ ڈگریاں جو ہیں وہ تو صرف آپ کے پیرنٹس کی رسیدیں ہیں ایجوکیشن کی، جتنی فیسیں بھری ہیں، بیچاروں کچھ نہیں آتا، کوئی ایک اسکل نہیں۔ ہمارے میٹرک کروا دیا جاتا ہے، میٹرک کے بچے کو کوئی ایک اسکل نہیں آتا، ایون کہ کمیونیکیشن نہیں آتی۔ اردو آپ پڑھا رہے ہیں، سندھی آپ پڑھا رہے ہیں، اور جناب کچھ اسلامک سکولز میں عربک آپ پڑھا رہے ہیں، انگلش آپ پڑھا رہے ہیں، لیکن میٹرک کے بعد اس کو کسی ایک زبان پر بھی عبور حاصل نہیں ہوتا۔ نہ وہ عربی بول پاتا ہے، نہ وہ انگریزی بول پاتا ہے، نہ اردو اس کی اچھی ہوتی ہے، نہ اس کو سندھی آتی ہے۔
مطلب 4 لینگویجز آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں، پھر سائنس آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، پھر بایولوجی آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، پھر ریاضی آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، پھر سوشل اسٹڈیز آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، یعنی 9 سبجیکٹس آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں. آپ کیا اس کو پی ایچ ڈی کروائیں گے میٹرک کے اندر؟ لیکن حال یہ ہے کہ بس کتابوں کا بوجھ ہوتا ہے، لیکن بچے کے اندر کوئی اسکل، کوئی نالج، کوئی کانفیڈنس کچھ نہیں ہوتا. اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میٹرک تک جو بچے کی ایک ایسا ذہن ہوتا ہے، انوویٹو ذہن ہوتا ہے اس کا، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور بہت اس کا ذہن صاف اور اچھا ہوتا ہے، کریٹو آپ اس کو بنا سکتے ہیں. یہ ایج جو اس کی گروئنگ کی ایج ہوتی ہے، اس کے پنپنے کی عمر ہوتی ہے، اس کے ذہن کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کنسیپٹس کو بڑی آسانی سے جذب کر لے. ہم ان 10 سالوں کے اندر بچے کو اس طریقے سے پڑھاتے ہیں اسکولوں میں اور بعد میں کالج کی تو خیر نمبر بعد میں آتا ہے. اسکول پیریڈ میں بچے کا دل پڑھائی سے اٹھ چکا ہوتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ یہ پڑھائی مجھے کہیں معاشرے میں کام نہیں آنی، کیونکہ ایک تو انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے ہاں. کلاس روم انوائرمنٹ الگ ہے، اسکول انوائرمنٹ الگ ہے، بچوں کو جو ہے وہ اس انوائرمنٹ پرووائڈ ہی نہیں کیا جاتا. دیکھیں گھروں میں تو انوائرمنٹ ختم ہی ہو گیا ہے. ماں باپ وہ خود کتابوں سے دور ہیں، ماں باپ جب خود پڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے. گھر کے اندر ایک کمرہ جس میں کتابیں ہوں، جب وہ موجود نہیں ہوگا تو یہ ماحول جو ہوتا ہے یہ بناتا ہے. پھر جو لائبریری کا پیریڈ ہوتا ہے، کچھ اسکولوں میں بچے جاتے ہیں پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی میں نے یہ پرسنلی میں نے بھی پڑھایا ہے اسکولوں میں، تو اس میں کھیل کود ہی ہو رہا ہوتا ہے لائبریریز کے اندر. ورنہ لائبریری ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے اور بچوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے کے طریقہ کار کیا ہیں، پڑھنے کے ایتھکس کیا ہیں، ریسرچ کس طریقے سے کی جاتی ہے، کمیونیکیشن سکلز اس کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں اسکول کے اندر. لیکن ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں مفقود ہوتی ہیں اور بس یوں سمجھیں کہ کتابوں کی بھرمار ہے لیکن علم 0% ہے، بچے کو کچھ نہیں آتا. میں سمجھتا ہوں میٹرک ہماری گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے. بہرحال یہ گورنمنٹ کا کام ہے، نہیں تو انڈیویجولی جہاں پرائیویٹ اسکول اتنا کنٹریبیوٹ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے پڑھانے کا، جو گورنمنٹ نہیں کر سک رہی ہے ہم کر سک رہے ہیں. لیکن وہ بالکل ان ایکٹیو ہے اس حوالے سے، بالکل یوزلیس ہے اس حوالے سے کہ معاشرے میں جب بچہ نکل کر سامنے آتا ہے انٹرمیڈیٹ اور 12 کلاس تک، یعنی انٹرمیڈیٹ تک اس بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میٹرک کے بعد اس کے پاس کوئی ایک سکل نہیں ہوتا. کوئی ایک سکل بھی اگر آپ میٹرک تک ہر بچے کو ایک سکل سکھا دیں جس سے وہ اپنا روزگار کما لے اکارڈنگ ٹو ہز ایٹیٹیوڈ، جو اس کا انٹرسٹ ہے وہ آپ اس کو دیں. اور سبجیکٹس کو کم کریں. ہمارے یہاں جو سبجیکٹس کی بھرمار ہے نا، کہ بچے کو چاہتے ہیں کہ الہیات بھی پڑھا دیں، مذہبیات بھی پڑھا دیں، روحانیات بھی پڑھا دیں، مادیات، فزکس، کیمسٹری، طبیعیات بھی پڑھا دیں، حیاتیات بھی پڑھا دیں، لسانیات بھی پڑھا دیں، بچے کو کچھ بھی نہیں آ پاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں سیکھ پاتا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں صرف 3 سبجیکٹس ہونے چاہیے اسکول لیول کے اوپر، اونلی 3 سبجیکٹس. نمبر 1 سبجیکٹ آپ رکھیں جنرل نالج کا، جس کے اندر آپ فزکس، جس کے اندر آپ کیمسٹری، جس کے اندر آپ بایولوجی اور وہ کنٹمپریری کانسیپٹس جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں اور کام آنے ہیں اس کو، وہ سائنس پڑھائیں. آپ اس کو 200 سال پرانی سائنس کے نظریات پڑھا رہے ہوتے ہیں جو اس وقت دنیا میں آبسلیٹ ہو گئی ہے، جو سائنس وہ ہمارے یہاں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے پہلا سبجیکٹ ہو گیا جنرل نالج، جس میں تمام سبجیکٹ کو مرج کر دیا جائے، جو سائنس سے ریلیٹڈ بیسک انفارمیشن اکارڈنگ ٹو دا کلاسز آپ کو وہ ڈیزائن کریں. دوسرا ہونا چاہیے میتھمیٹکس، کہ آپ میتھمیٹکس کی بیسکس کو، ان بیسکس کو پڑھائیں جو اس کے آگے کام آئیں گی. آپ ان بیسکس کو یا ان چیزوں کو نہ پڑھائیں جو اس کے آگے پریکٹیکل لائف میں جس کو کام ہی نہیں آنا ساری زندگی، آپ وہ ایسی چیزیں سلیبس میں شامل نہ کریں. تو یہ 2 سبجیکٹس ہو گئے. تیسرا سبجیکٹس جو ہے وہ آپ رکھیں، ایتھکس کے نام سے رکھ لیں، اخلاقیات کے نام سے رکھ لیں، عمرانیات کے نام سے رکھ لیں، سیوک کے نام سے رکھ لیں. اس میں تمام سوشل اسٹڈیز آ گئی، اس میں تمام اسلامک ویلیوز آ گئیں، تربیت کے تمام پہلو آ گئے، ہسٹری آ گئی، وہ سب چیزیں آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. 3 سبجیکٹس ہونے چاہیے، 3 بکس. یہ 3 بکس کے اوپر اگر آپ محنت کریں گے اور 3 طریقے سے بچے کو اگر آپ شارٹ کر کے چیزوں کو وہ دیں جو اس کو معاشرے میں کام آنی ہے، جو اس کی گرومنگ کے لیے ضروری ہیں، جو اس کی کمیونیکیشن سکلز کے لیے ضروری ہے. اب آپ کہیں گے اس میں انگلش نہیں رکھی آپ نے. دیکھیں جو سائنس پڑھائیں وہ انگلش کے تھرو پڑھائیں آپ.
جو آپ عمرانیات پڑھا رہے ہیں وہ اردو کے تھرو پڑھائیں آپ. تو یہ دو لینگویجز کے ایک قومی زبان سکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جسٹ آپ اس لینگویج کے اندر جب کسی نالج کو شیئر کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے بیسکس آٹومیٹکلی ڈیولپ ہوتے چلے جائیں گے. تو بہرحال یہ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اس سے کوئی اگر اختلاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اس میں وہ اپنے طور پہ حق بجانب سمجھتا ہو، اپنے آپ کو سمجھے. لیکن جہاں تک میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اسکول کالج یونیورسٹیز تک پڑھانے کا، میں نے یہ دیکھا کہ سبجیکٹس کی بھرمار ہے، یوزلیس چیزوں کو پڑھایا جا رہا ہے جو معاشرے میں کہیں کام نہیں آنی ہے، اس کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں، اس کی ویلیوز میں، اس کے ایتھکس میں جن کا کوئی کام نہیں ہے، ان کو وہ چیزیں ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم ہمارے یہاں جو ہے بالکل بوسیدہ ہو گیا ہے، بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے، بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بیرن ہے، ایک بیرن لینڈ، ایک بنجر زمین میں آپ قوم کے اچھے اذہان کے جو بیج ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں، اور بنجر زمین ان بیجوں کو مردہ حالت میں یوں سمجھیں کہ اپنے اندر سمو لیتی ہے، کیونکہ زمین کے اپنے اندر طاقت نہیں کہ اس کوپل کو بڑھائے، اس میں نمو اور نشونما اور گروتھ کرے. تو ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس وقت ایک بیرن لینڈ کی طرح ہے. جس طرح سیموتھور کی زمین ہوتی ہے نا کہ اس میں اچھے سے اچھی نسل کا بیج بھی اگر آپ ڈال دیں تو وہ پنپے گا نہیں، اگے گا نہیں، اس میں یوں سمجھیں بہار کا موسم نہیں آئے گا کبھی، کیونکہ وہ زمین ہی بنجر ہے. تو اس وقت ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے یہ بنجر ہو چکا ہے، یہ کچھ پروڈیوس نہیں کر کے دے گا، یہ بانجھ ہو چکا ہے. یہ سسٹم کچھ پروڈیوس نہیں کر کے دے رہا. یہ نہ سائنٹسٹ آپ کے پاس اچھے آ رہے ہیں، نہ اچھے انسان آ رہے ہیں، نہ اچھے ڈاکٹرز آ رہے ہیں، نہ اچھے انجینئرس آ رہے ہیں. انجینئر وہ نکل رہے ہیں جن سے پل اور عمارتیں گر رہی ہیں، ڈاکٹر وہ نکل رہے ہیں جن سے لوگوں کی جانیں بچنے کے بجائے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ سائنٹسٹ کا تو خیر آپ چھوڑ ہی دیں، کیا ہمارے یہاں سائنس پڑھائی جاتی ہے اور کیا اس سائنس کے نام پر مذاق کیا جاتا ہے. جس طرح کمپیوٹر کے نام پہ ہمارے آج تک میٹرک کے سلیبس میں وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جن کو پڑھانے کی تو کمپیوٹر کو ضرورت ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پریکٹیکل چیز ہے، اس کی کوئی تھیوریٹیکل چیز تو پڑھانی نہیں چاہیے کہ آپ کو سارا سال بچے کو کمپیوٹر پہ بٹھا کے کمپیوٹر کی وہ پریکٹیکل جو پریکٹسز ہیں وہ کروائیں. ہمارے یہاں کمپیوٹر کے بھی رٹے لگتے ہیں، ہمارے یہاں ریاضی کے فارمولے کے بھی رٹے لگتے ہیں، ہمارے یہاں فزکس کے بھی رٹے لگتے ہیں، ہمارے یہاں کیمسٹری بایولوجی کے بھی رٹے لگتے ہیں. جو چیزیں ہیں ہی کنسیپچل اس کو بھی رٹا لگا کے پاس کیا جاتا ہے. اور ٹیچرز کے پڑھانے کا انداز تو ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ کہ وہ ٹیچرز کو تو بہت سے ایسے اسکول میں ٹیچرز کثرت سے ہیں جن کو خود آکسفورڈ کی بک سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک کا آنسر آپ یاد کر لیں اور بچہ یاد کر کے وہ پاس ہو جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ جی 90% لے لی. یہ 90-80% کے چکر میں جو ہم نے اپنے قوم کو اور بچوں کو لگایا ہوا ہے اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اسکول جو ہیں وہ ایک فیبریکیٹڈ رزلٹ 8 سال تک پیرنٹس کو دیتے ہیں بنا کے، اور پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت قابل ہے. جب وہ بورڈ کے ایگزامس میں آتا ہے تو بورڈ کا نظام بھی خیر بوسیدہ ہے، وہ بھی چھوڑ دیں، اس میں بھی اچھی پرسنٹیج اگر لے لی، تو جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب جو لائیو کانسیپٹس ہیں، جو اس وقت مارکیٹ ویلیو جن کی ہے، اس میں وہ زیرو پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی کمیونیکیشن زیرو ہوتی ہے، اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ زیرو پہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بوسیدہ نظام تعلیم ہمارا ہے کہ ہم نہ تو اسلامی تعلیم دے سکے اور نہ مادی تعلیم دے سکے، نہ دنیاوی تعلیم دے سکے. ویسے تو اسلامی جو نظریہ تعلیم ہے اس میں ہر کانسیپٹ آف نالج یا برانچ آف نالج ہے وہ انکلوڈڈ ہے، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے. یہی جامع نظامیہ ہمارا جو سسٹم آف ایجوکیشن تھا، آپ دیکھیں پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں. بڑے بڑے سائنٹسٹ نکلتے تھے، وہ قرآن و حدیث تفسیر بھی جانتے تھے، اور سائنس کے اوپر ان کی 40-40 50-50 20-20 25-25 مایہ ناز کتابیں ہوتی تھیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ابن سینا کی جو کتاب الشفا ہے، اس کو القانون فی الطب، اس کو 500 ایئرز تک 5 صدیوں تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایز اے ٹیکسٹ بک آف میڈیکل نالج پڑھا گیا، اور جب تک اس پر عبور حاصل نہیں ہو جاتا تھا یورپ میں اس شخص کو ڈاکٹر نہیں کہتے تھے. اسی طریقے سے آپٹکس میں رازی کا کام ہے، ابن الحیثم کا کام ہے، کندی کا کام ہے، ابن فرناس کا کام ہے. جو کانسیپٹ آف ایجوکیشن تھا وہ ایک تھا، اس میں بائفرکیشن نہیں تھی کہ جو دین پڑھنے والے ہیں، مذہب پڑھنے والے ہیں وہ فقہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، وہ منطق پڑھیں گے، اور وہ جناب اسلامی تاریخ پڑھیں گے، اور جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں وہ فزکس کیمسٹری میں. دونوں کو ایک ہی چھت کے نیچے پڑھایا جاتا تھا. یہی کانسیپٹ آف ایجوکیشن اسلام کا تھا کہ اس میں تعلیم بھی ہوتی تھی، فنی تعلیم بھی ہوتی تھی، اور تربیت
تربیت کردار وہ بھی ہوتا تھا، وہ اچھے انسان بھی ہوتے تھے، وہ برگزیدہ بندے بھی تھے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے بڑی بڑی تفاسیر ضخیم لکھی، جیسے امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فلسفے پر آپ کی کتابیں ہیں، فلکیات پر آپ کی کتابیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تفسیر پر 40 جلدوں میں آپ نے تفسیر بھی لکھی۔ تو کانسیپٹ آف ایجوکیشن اسلام کا جو ہے اس میں کوئی بائیفرکیشن نہ تھی نہ ہے۔ یہ تو مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے قائم ہوئے، جن میں اسلام کو جو دین تھا جب مذہب میں تبدیل کر دیا گیا ایک سازش کے تحت، تو یوں سمجھیں کہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ آف ایجوکیشن ہے، کانسیپٹ آف سوشیولوجی ہے، کانسیپٹ آف اکانومی ہے، اس کو مذہب سے الگ کر دیا گیا۔ تو اسلام میں جو کانسیپٹ آف ایجوکیشن ہے وہ کلیکٹیو ہے، ایک ہی چھتری کے نیچے، ایک ہی چھت کے نیچے فنی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، عقلی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ انسان کو ایک اچھا انسان بنایا جاتا ہے، اس کی تعمیر کردار کی جاتی ہے، تصفیہ قلب اور اس کے ذہن کو جلا بخشی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو فزکس میں، کیمسٹری میں، میتھس میں، الجبرا میں، جیومیٹری میں، آپٹکس میں، کوئی ایسی برانچ آف سائنس نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو چھوڑ دیا جائے اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن میں۔ لیکن چلیں ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ نہ سسٹم ہے، نہ وہ کانسیپٹ آف اسلامک ایجوکیشن ہے۔ آپ اگر سائنس پڑھاتے ہیں، دنیاوی علوم پڑھا رہے ہیں، تو اس سے ہی کم سے کم آپ سنسیئر ہو جائیں۔ آپ نے تو فزکس، کیمسٹری، میتھ، کمپیوٹر اور جتنی چیزیں ہیں وہ بھی آپ نے جو پڑھا ہے اس پہ کاروبار ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ کمپیوٹر کے نام پہ کاروبار ہو رہا ہے، سائنس کے نام پہ کاروبار ہو رہا ہے، جناب اب آئی ٹی کے نام پر کاروبار ہو رہا ہے کہ آئی ٹی رکھ دیا آپ نے، اور آئی ٹی کے اندر پتہ چلا پڑھا رہے ہیں آپ کے کمپیوٹر کیسے چلایا جائے گا، ورڈ کس کو کہتے ہیں، پروسیسر کس کو کہتے ہیں۔ یعنی حد ہوتی ہے کہ اس کے بھی رٹے لگوائے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی کتابیں اور کاپیاں کالی کرنے کا کام ہے۔ مطلب سارا سال اسٹوڈنٹ جو کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ کتابیں اس کو کھول کے اور کاپیوں پہ آنسر لکھنا ہے اور اس کے رٹے لگانا ہے اور رٹے لگا کے پاس کرنا ہے۔ تو ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تعمیر ہو جائے جس میں اپنی فنی علوم کے ذریعے تو نوجوان اور لوگ اپنا روزگار کمائیں، یعنی ان کو کوئی ہنر آتا ہو۔ تو ہمارے کو تو کوئی ہنر نہیں آتا، اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی ہو، ساتھ ساتھ تو ایک اچھے انسان بھی ہو، ایک بیلنس پرسنالٹی۔ در حقیقت یہ ایجوکیشن کا مقصد ہے۔ شعور اور آگہی دینا یہ مقصد ہے، ذہنوں کو جلا بخشنا یہ مقصد ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ایجوکیشن سسٹم جو ہے، یوں سمجھیں کہ میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ اٹس اے بیرن لینڈ، کہ بالکل بانجھ ہو چکا ہے، اس میں سے کوئی چیز پروڈیوس نہیں ہونے والی۔ اور یہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں 12 سال جو لاکھوں روپے کی فیسز دے کے پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے بچے کو کچھ نہیں آتا۔ انگلش اس کی اچھی نہیں ہوتی، اردو اس کی اچھی نہیں ہوتی، سائنس اس کو نہیں آتی، پریکٹیکل سائنسز اس کو نہیں آتی، جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں چیزیں اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، وہ انجینئرنگ کرنے کے بعد فیکٹری میں جا کے ان لوگوں کے نیچے 6 مہینے کام کرتا ہے جو میٹرک پاس مشین آپریٹرز ہوتے ہیں، وہ ان سے سیکھتا ہے۔ اب انٹرنشپ شروع ہو گئی ہیں کہیں کہیں اور وہ کروائی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں پرفیکشنزم از ناٹ لیس دین آئسولیشن۔ میں 100% بات نہیں کر رہا، لیکن 90% ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن کا برا حال ہے۔ ہم نے ایجوکیشن کے نام پر صرف اور صرف کاروبار کیا ہے، قوم کو کچھ نہیں دیا، بچوں کو کچھ، اور نہ اب تک کچھ دے رہے ہیں۔ تمام اسکولوں کا یہی حال ہے، الا ماشاءاللہ معدود چند معاشرے میں کچھ ایسے اسکول ہوں گے، اور یقیناً انیشیٹو لیا ہے کچھ نے کہ وہ ساتھ ساتھ فنی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ کوئی ایک ہنر آپ میٹرک تک اگر ایک بچے کو دے دیں گے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا اکارڈنگ ٹو ہز اون انٹرسٹ، اس کے انٹرسٹ۔ لیکن آپ کے پاس وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں، نہ آپ دینا چاہتے ہیں، نہ آپ کو پڑھانے کا طریقہ کار آتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اسکولز کے نام پر، کنڈر گارڈن کے نام پر، پرائمری سیکنڈری اسکولز کے نام پر، ایون کہ ٹیکنیکل اسکولز کے نام پر ٹیکنیکل کی تعلیم نہیں ہے۔ یعنی ایجوکیشن میں وہ لوگ ہیں جن کو ایجوکیشن سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کے گھروں میں لائبریری نہیں ہے، ان کو خود کتب بینی کا شوق نہیں ہے، ان کو خود ریسرچ نہیں آتی، وہ ریسرچ میتھڈالوجی پڑھا رہے ہیں۔ ریسرچ میتھڈالوجی ہمارے یونیورسٹی میں وہ لوگ زیادہ تر پڑھا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خود کوئی ریسرچ نہیں کی ہوئی ہوتی، اور اللہ ماشاءاللہ یہی حال پی ایچ ڈیز کا ہو گیا ہے کہ جناب ان کو خود ریسرچ نہیں آتی، انہوں نے خود کچھ نہیں کیا ہوتا، ان کو خود سینوپسس کا نہیں پتہ ہوتا، وہ ایم فل بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریسرچ، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ریسرچ کے لیے کن ٹولز کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ایکوائرنگ اے ڈگری لینی ہے بس۔ بھائی ڈگری اہم نہیں ہے، اہم ہے آپ کی نالج، اہم ہے آپ کا پیشن، کس طریقے سے ریسرچ کی جاتی ہے اور مارکیٹ کس چیز کی ہے، دنیا اس وقت کن لوگوں کو مانگ رہی ہے، آپ کے ملک کو کن لوگوں کی ضرورت ہے۔
یہ آپ دیکھیں، اس کے حساب سے آپ کے پاس کوئی اسٹیٹیکل ڈیٹا نہیں ہے ملک کے اندر کہ کتنے ڈاکٹرز چاہیے، کتنے انجینئرز چاہیے، کتنے آپ کے آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے، کتنے آپ کو جناب وہ مختلف شعبوں میں کون کون لوگ چاہیے، کتنے چاہیے، یہ نہیں پتا آپ، کیونکہ یہ ایک بنجر معاشرہ ہو گیا ہے، یہ نظام تعلیم ایک بنجر لینڈ ہو گیا ہے، یہی ہمارا سیاسی نظام ہے کہ بالکل بنجر اور بانجھ ہو چکا ہے. It's not producing anything good for the people, good for the society, good for the country. The same thing is happening in education system, that we are not producing good students, good researchers, good doctors, good engineers. جتنے ملیں گے آپ کو زیادہ تر باہر کے پڑھے ہوئے ملیں گے، اور یہاں کا اسٹوڈنٹ جو کچھ نہیں پڑھ پاتا، یہی اسٹوڈنٹ جب باہر جاتا ہے تو باہر جا کے یہ بڑی بڑی ریسرچ کر لیتا ہے. کیوں؟ بیکاز آف دا سسٹم آف دا سوسائٹی، بیکاز آف دا سسٹم آف ایجوکیشن. ہمارے یہاں سسٹم آف ایجوکیشن کرپٹ ہو چکا ہے، نااہل لوگ ایجوکیشن سسٹم کو چلا رہے ہیں. جو حال گورنمنٹ اسکولز کا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن پرائیویٹ اسکولز میں بھی صرف اور صرف پیسہ کمایا جا رہا ہے، صرف اور صرف اونچی دکان اور پھیکا پکوان. بڑے بڑے اسکول بنا دیے، بڑی بڑی لیبارٹریز انہوں نے بنا دی، بڑی بڑی فیسلٹیز انہوں نے رکھ دی ہیں، لیکن جو اصل رول ہوتا ہے، جو ایک انسٹیٹیوٹ کی جان ہوتا ہے، وہ بیسیکلی وہ کانسیپٹ اور وہ مینجمنٹ اور وہ ٹیچرز ہوتے ہیں. اگر وہ قابل نہیں ہے، اگر وہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے، اگر مینجمنٹ خود ایجوکیشن سسٹم سے مخلص نہیں ہے اور خود ایجوکیٹڈ نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. وہ صرف پیسہ کمانے کی مشینیں بنی ہوئے ہیں اسکول. اور یہی حال ہم بچوں کو جھونکے چلے جا رہے ہیں. سارا دن بچہ ہمارا اسکولنگ میں لگا رہتا ہے، شام کو وہ نڈھال ہو چکا ہوتا ہے، اس کو اتنے یوں سمجھیں کہ ہوم اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں، وہ آنے کے بعد بھی ایک ٹیوشن اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ کسی ٹیوٹر کو رکھ لیں تاکہ وہ اس کو پڑھا دے. وائی؟ بیکاز دس از دا فیلئر آف یور انسٹیٹیوشنز دیٹ دے آر لوکنگ فار ٹیوشنز. دا فیلئر آف دا ٹیچر، یہ ٹیچرز کا فیلئر ہے، یہ سسٹم کا فیلئر ہے، یہ ادارے کا فیلئر ہے. تو بیسیکلی اب نوجوان نسل کو وہ اسکلز سیکھنے چاہیے جو اس کو کام آئیں، جس کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے. وہ تربیت حاصل کریں جس سے گھرانے مستحکم ہوں، معاشرے مستحکم ہوں، جس سے کردار کی برائیاں ختم ہوں. ڈگریز آپ کو کچھ نہیں دیں گی اگر اسکلز آپ کے اندر نہیں ہے، کانفیڈنس آپ کے اندر نہیں ہے. اور اگر یہ سب کچھ ہے تو کوئی ڈگری نہیں پوچھتا. ڈگری آپ کے اندر، آپ کی کمیونیکیشن یہ ڈگری ہے، آپ کا اسکل یہ ڈگری ہے، جو آپ کر سکتے ہیں معاشرے میں وہ ڈگری ہے. تو ایسے اسکلز کو اپنائیں آج کل کے نوجوان، جس کا فیوچر ہے. ہمارے یہاں ابھی بھی ہے کہ ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، وہی 40 سال پرانی سوچ ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا آئی ٹی میں جا رہی ہے، دنیا اسپیس ریسرچ میں جا رہی ہے، دنیا جو ہے وہ جناب ایگریکلچر ریسرچ میں جا رہی ہے. مطلب ایسی ایسی فیلڈس آ گئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں اسکول کالجز میں دور دور تک کوئی خبر نہیں ہے. وہ وہی بھیڑ کی چال چل رہے ہیں، وہی پرانی روش پر ڈگمگاتی کشتی پہ سوار جو کنارے تک نہیں پہنچائے گی. تو لہٰذا کم سے کم جو نیو جنریشن ہے وہ دیکھیں. آج انٹرنیٹ ان کے سامنے ہے، سوشل میڈیا ان کے سامنے ہے، پوری دنیا ان کے سامنے ہے. وہ خود اپنے فیوچر کا فیصلہ کریں، وہ خود انٹرسٹ لیں، اور اس بوسیدہ نظام سے جو اسکول کالجز یونیورسٹیز کا ہمارے سر پہ تھوپا ہوا ہے نا، جو کچھ نہیں پیدا کر کے دے رہا، یعنی ڈگریاں والے رکشے چلا رہے ہیں اور بغیر ڈگری والے ملک چلا رہے ہیں. یہ حال ہے اس وقت کہ کرپٹ لوگ اوپر چلے گئے ہیں اور یہ ڈگریاں لے کے بیچارے گھومتے، کیونکہ اسکل تو کوئی ہے نہیں. ڈگری کی بیس پر نوکری ملے گی. نوکری کا کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے. اسلام میں کہیں نوکری کا کنسیپٹ نہیں ہے. کسی صحابی نے نوکری نہیں کی ہے، کوئی نوکری کا کنسیپٹ. مسلمان تو بزنس مین تھے، مسلمان تو تاجر تھے. تو ہمارے یہاں بزنس مائنڈ بچوں کو بنائیں کہ ان کو بزنس. اب تو حال یہ ہے کہ بزنس MBA کرنے کے بعد وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے. ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن کرنے کے بعد وہ صاحب MBA کی ڈگری لے کر 15 20 25 30 40 50 ہزار کی نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور پڑھا کیا ہے انہوں نے؟ بزنس ایڈمنسٹریشن. اور کر کیا رہے ہیں وہ؟ جاب. کتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ. یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں پر پیرنٹس خود محنت کریں، خود ان کو گائیڈ کریں، خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے بچے کو گائیڈ کریں. آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا بچے کے اندر بہت زیادہ اسکلز ہیں. آج کل کا نوجوان اور بچہ بہت شارپ ہے. یہ IT کے دور میں پیدا ہوا ہے.
یہ انٹرنیٹ کے دور میں پیدا ہوا ہے، یہ اے آئی کے دور میں پیدا ہوا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے لیے مشکل نہیں ہے سمجھنا، لیکن وی ہیو ٹو گیو دیم اے کانفیڈینس دیٹ یو کین ڈو اٹ. ہمارے اسکول ان کو نالائق کہتے ہیں، فیلئر کہتے ہیں، رٹا لگا لگا کے بچوں کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے 10 سال کے اندر، اور بعد میں ہم بچے سے کہتے ہیں تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے کتنا کانفیڈنس دیا اپنے بچے کو، آپ نے اس کو کون سی لائن دکھائی اور اس کو گائیڈ کیا، آپ نے گھر میں کتنا انوائرمنٹ بنایا پڑھنے لکھنے والا اور ریسرچ کرنے والا، خود پیرنٹس نے کتنا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے. Because we are dependent upon the schools and institutions that they will do something for your children. No, no, no. They will not do anything. They are just earning money. You have to do something for your kids, for your children. گھر کے اندر انوائرمنٹ بنائیں، تھوڑا سا وقت پڑھنے کے لیے اپنے لیے بھی نکالیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے پہ لگائیں، ریسرچ پہ لگائیں، ان کو وہ اسکلز کی طرف لے کر جائیں، ان پروفیشنل کورسز کی طرف لے کے جائیں جس سے ان کا مستقبل روشن ہو. ہمارے یہاں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سسٹم فیلئر. ایجوکیشن میں وہ دم خم ہے ہی نہیں. یہ ٹیگ لگا ہوا ہے ایجوکیشن کا، دیر از نو ایجوکیشن، نو ویلیوز، نو ایتھکس، نو انفارمیشن، نو اسکلس، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی نو ایجوکیشن، ناٹ ایٹ آل، اینی تھنگ، کچھ بھی نہیں بچا اس کے اندر. یہ بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے. تو اسکول جو چلا رہے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز چلا رہے ہیں، ان کو بھی آ کے کھولنے کی ضرورت ہے. یہ زیادہ عرصے چلنے والا نہیں ہے سسٹم. اٹ مسٹ کولیپس. یہ ضرور کولیپس کرے گا کیونکہ یہ کچھ پروڈیوس کر کے نہیں دے رہا ہے. دے آر جسٹ گیونگ دا ڈگریز اینڈ سرٹیفکیٹس اینڈ دیز آر تھنگس اونلی دا پیس آف پیپرس. تو اپنے بچوں کے اوپر آپ نے خود محنت کرنی ہے، خود ان کو گائیڈ کرنا ہے، خود ان کو کلٹیویٹ کرنا ہے، ان کے انٹرسٹ کو، اور ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کا مائنڈ کیا ہے اور اس کو کدھر ڈالنا چاہیے. And from its early age, not after intermediate. وقت نکل چکا ہوتا ہے، میٹرک کے بعد بھی مثلا وقت نکل چکا. ان کو آپ نے 5, 6, 7, 8 میں ڈٹرمن کر دینا ہے کہ what you want to do and what you have to do. لیکن اس کے لیے آپ کو خود یہ ڈسکوری کرنی پڑے گی. کوئی ٹیچر یہ کر کے نہیں دے گا، کوئی ادارہ یہ کر کے نہیں دے گا. جب پیرنٹس خود ہی فیلئر اسٹیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں کہ 1000 میں سے کوئی ایک بچہ ہوگا جو کسی انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے خود اپنی محنت پر کچھ کر لے گا. ورنہ گھر کا ماحول اگر نہیں ہے، پیرنٹس خود کریٹیو نہیں ہے، تو ان کا بچہ کریٹیو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جس طرح وہ نوکری کرتے رہے ساری زندگی، وہ بھی ویسی نوکری کرے گا. اور نوکر تو نوکر ہی ہے. اور ہمارے معاشرے میں نوکروں کو ہی پیدا کیا جاتا ہے، اور آقا جو بن کے بیٹھے ہیں ان کو تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ. یعنی یہ المیہ ہے کہ کلاس کا فیلئر اور بدماش بچہ سیاست میں جا کے گورنر لگ جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، سیاست میں چلا جاتا ہے. قابل ترین بچہ ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، یا کوئی بھی نوکری کر کے ان کی جاب کرتا ہے، ان کی نوکری کرتا ہے، اور ان کی یس سر کی جاب کر رہا ہوتا ہے. جس معاشرے کا یہ حال ہو تو وہاں پہ اگر پیرنٹس اور گھر والے خود اپنے بچوں کی کیئر نہیں کریں گے، خود ان کے فیوچر کو ڈٹرمن اور محنت نہیں کریں گے، کوئی انسٹیٹیوٹ یہ نہیں کر سکتا. ویسٹ میں میکینزم آف سوسائٹی جو ہے ایجوکیشن کا وہ فرٹائل ہے. یہاں کا نالائق بچہ وہاں جا کے جناب ریسرچ کر لیتا ہے. جو یہاں نہیں پڑھتا تھا اور 3 سال فیل ہوتا تھا وہاں جا کے پڑھ گیا. وہ وائی؟ بیکاز آف دا سسٹم آف ایجوکیشن ان سوسائٹی. یہ ایک میکینزم ہے، ایک مشین ہے جس میں آپ جو ڈالیں وہ پروڈیوس کر کے دے گی. ہمارا سسٹم اور یہ مشین جو ہے ایجوکیشن کی، یہ بالکل بنجر ہے. یہ اس میں آپ جو ڈالیں گے وہ کچرا بنا کے نکال دیں گے. اعلیٰ سے اعلیٰ ذہن البرٹ آئنسٹائن جیسا اور اسٹیفن ہاکنگ جیسے اذہان یہاں پہ بھی موجود ہیں، لیکن سسٹم فیلئر کی وجہ سے اور تعلیمی نظام کے بگاڑ کی وجہ سے ایسے ذہن ہمارے یہاں تباہ و برباد ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی نسلوں کو خود بچانا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے خود رول ماڈل بننا ہے، خود گائیڈ کرنا ہے. تو ہماری قوم آگے جا کے اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی. ورنہ اگلے 150 سال بھی آپ کی غلامی کے پکے ہیں، کیونکہ آپ تو نوکری بنا رہے ہیں، نوکری کے لیے پڑھا رہے ہیں آپ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو شعور عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.